عربی زبان میں حروف الہجا یہاں پر جو پڑھائی یہ آپ کے پاس موجود ہے. حروف الہجا کو عربی زبان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ویسے بھی یہ بنیادی قاعدہ ہے اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کا قاعدہ بہت اہم ہوتا ہے. جیسے اردو زبان ہے جس میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں, اسی طرح انگلش کے الفابیٹس ہیں, تو عربی کے حروف الہجا ہیں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ کم ہے, اس کے باوجود اس سے الفاظ بہت سارے بن جاتے ہیں. سارے الفاظ بنتے ہی ان حروف سے ہیں. کوئی پڑھنا چاہے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. جی گروپ پہ حروف الہجا لکھے ہوئے پڑھیے. ایسا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الف با پر بازی لے کر قاعدے سے اسٹارٹ کر دیا, تو بیسیکلی یہاں پر وجہ یہ کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم اردو زبان کے ساتھ عربی زبان سیکھیں. اگر اردو میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے الف بے تے سے, لیکن عربی میں کیا ہے با تا سا, پھر جیم دونوں میں سیم ہے, پھر اردو میں کیا ہو جاتا ہے ہے خے, لیکن عربی میں کیا ہے ہا خا. تو جتنے بھی اے والے الفاظ ہیں ہم کو آپ کیا کر دیں گے آ والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم فعل پر پہنچیں گے اور روٹ ورڈز کو لکھیں گے تب آپ کو ان کو سنگل سنگل پروناؤنس کرنا ہے. جیسے کاف لام میم, قاف لام میم, تو اس کی صحیح پروناؤنسیشن آئے گی تبھی ہم اس کو ادا کر سکیں گے. چلیں پھر اس کو پڑھتے ہیں عربی میں. الف چلیں آپ لوگ پڑھیے. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را. یہاں را کو اردو میں کیسے پڑھتے ہیں پھر لیکن ہم کیا پڑھیں گے را سا. اچھا لگ رہا ہے نا, بچپن یاد آ رہا ہے, ہاں اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. چل آگے را سے پڑھیے پھر سے. را زا سین شین صاد ضاد طا ظا. یہاں پر رکھیے, کیسے پڑھتے ہیں اردو میں وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا, کچھ عجیب سے اس کی پروناؤنسیشن ہے, لیکن عربی میں کیا ہے پھر آگے پڑھیے. عین غین فا قاف. فا کو کیسے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اردو میں, لیکن عربی میں ہم کیا پڑھیں گے پھر قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. ایک اور چیز ہے, اردو زبان میں واو پہلے آتا ہے ہا بعد میں آتا ہے, لیکن عربی زبان میں یہ چونکہ میں نے ڈکشنری کی ترتیب رکھی ہے. عربی زبان جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کو عربی لغت بھی لینی پڑے گی. جیسے اردو زبان کے لیے اردو لغت ضروری ہے, انگلش زبان کے لیے انگلش ڈکشنری ضروری ہے, اسی طرح عربی زبان کے لیے عربی لغت ضروری ہے. جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو یہی ترتیب لکھی ہے حروف الہجا کی. اب لاسٹ میں جو یہ دو حروف ہیں یہ ان کو ایک اس لیے کر دیا گیا ہے کہ یہ حروف علت ہیں. بیمار حروف ہیں. جو بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یا تو وہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے یا وہ لیٹ آتا ہے, اس کے کام کی اسپیڈ بھی بہت سلو ہوتی ہے, بہت آخر میں رہ جاتا ہے. اسی طرح جتنے بھی صحیح سلامت حروف ہیں وہ پہلے ایک طرف کر دی گئے اور آخر میں حروف علت. کون سے ہیں واو اور یا. اس طرح آپ کو یہ ترتیب یاد رہے گی کہ پہلے ہا آ جائے گا اور پھر واو آئے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ حمزہ کہاں ہے. یہ کل کتنے حروف ہیں؟ حروف الہجا کل کتنے ہیں 28. جو حمزہ اور الف کو ایک ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں, مطلب حمزہ پر اگر زبر زیر پیش یا سکون کی علامت آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے حمزہ.
جو اس طرح حروف تہجی کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حروف الہجا 28 ہے. جو کہتے ہیں نہیں الف الگ ہے اور حمزہ الگ ہے تو وہ حمزہ کو الگ سے کاؤنٹ کر کے پھر حروف الہجا کی تعداد 29 بتاتے ہیں. لیکن زیادہ راجی یہی ہے کہ جب الف پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اسی لیے قاعدے میں اس کو پڑھایا بھی کیا جاتا ہے حمزہ. آپ نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر الف نہیں پڑھایا جاتا حمزہ پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرکات کے ساتھ ہی یہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اب الف اور حمزہ اس کی پہچان کیسے ہوگی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. الف اور حمزہ کا اگر بنیادی فرق ہم دیکھیں تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے لیکن اگر الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے اور حرکات کتنی ہیں؟ حرکات کتنی ہیں سب بتائیں گے. کون کون سی؟ زبر زیر پیش. اس کے علاوہ اگر ایک اور علامت سکون یہ حمزہ پر نظر آ جاتی ہیں الف پر نظر آ جاتی ہیں تو یہ الف کو کیا بنا دیتی ہے؟ حمزہ. تو یہ سب سے میجر ڈفرنس ہے. اور اس کو لکھنے کا اسلوب کیا ہوگا؟ الف کے اوپر آپ حمزہ لگا کر زبر لگا دیں یا الف پر ہی صرف ڈائریکٹ زبر لگا دیں. عربی مصاحف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف کے اوپر حمزہ لگایا جاتا ہے پھر اس پر زبر لگا دیا جاتا ہے. زیر لگانے کے لیے الف کے نیچے حمزہ لکھا جاتا ہے اس کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے. اسی طرح الف لکھ کر حمزہ لگا کر اس پر پیش لگا دیا جاتا ہے تو وہ حمزہ کو پیش کے ساتھ اسٹرائک کرتا ہے. اسی طرح الف پر جب سکون کی علامت ہو جاتی ہے تو وہ بھی حمزہ ہی بن جاتا ہے. تو یہ اس کی شکلیں ہیں جب الف حمزہ میں بدل جاتا ہے. سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. چلیے وہ صاف کر دو. جی کیا بتایا آپ نے سب سے پہلی وحی؟ ایسے لکھیں گے یا ایسے لکھیں گے؟ فرسٹ والا کیا ہے حمزہ یا الف ہے؟ حمزہ ہے. کیسے پہچانا؟ اس پر زیر آ گئی ہے اور بس ایک ہی حمزہ ہے اس میں دوسرا حمزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر سکون کی علامت ہے. ایک طرف ایک اور ورڈ لیتے ہیں کو ہٹا دیتے ہیں. کیا لفظ لکھا ہے میں نے؟ انسان. اس میں کیا آتا ہے؟ کون سا والا؟ پہلا والا حمزہ ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت آ گئی ہے اور اس میں ایک اور چیز الف بھی ہے. یہ کیسے پہچانا؟ حمزہ اور الف کی پہچان ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا انسان کس سے بنے ہیں؟ یہ بورڈ پہ لکھا ہوا انسان. یہ جو بورڈ پہ میں نے لکھا ہے وہ انسان کس سے بنے؟ حروف سے, الفاظ سے. اور حروف سے بنا ہے, حرکات سے بنا ہے. تو حرکات اور حروف سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ الفاظ. جی الفاظ اردو کا لفظ ہے یا عربی کا؟ عربی کا لفظ ہے. آپ کو کیوں اردو لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو اردو زبان میں بولا جاتا ہے. تو اب لفظ یا الفاظ کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لفظ کی اسٹڈی کرتے ہیں.
الفاظ ہم نے کہا کہ حروف اور حرکات سے مل کر بنتے ہیں، تو اس کی واحد کیا ہے؟ لفظ. لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، با معنی اور بے معنی. اچھا، اس کو معنی کہتے ہیں، ہم اردو میں معنی کہتے ہیں کیونکہ چھوٹی یا لگی ہوتی تو ہم اس کو معنی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ معنی. ویسے لفظ کا جو معنی ہے، یعنی یہ لفظ ورڈ، اس کا میننگ جو ہے وہ ہے پھینکنا، تھرو، پھینکنا. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اور ہماری زبان سے جو بھی آواز نکلتی ہے، الفاظ نکلتے ہیں، وہ لفظ ہوتے ہیں. جو بھی ہم پھینکتے ہیں اپنے منہ سے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ الفاظ یا لفظ. یہ دو طرح کے ہیں، با معنی میننگ فل اور بے معنی میننگ لیس. میننگ فل یا با معنی کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ آپ نے ورڈ سن کے رکھا ہے، میں آپ پڑھی آپ کے لیے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو کلمہ بولتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ کلمہ. جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل. محمل. عرب کہتے ہیں کہ ہم نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو محمل کی ٹوکری میں پھینک دیا. یعنی ردی چیزوں کو ان کے ہاں محمل کہا جاتا ہے، اور ردی چیزوں کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو محمل کی ٹوکری کہا جاتا ہے. سلت المحمل. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں صرف اور صرف با معنی الفاظ ہے، اور ہم قرآن پاک کی زبان سیکھ رہے ہیں. قرآن پاک میں تو کوئی بھی لفظ بے معنی ہو ہی نہیں سکتا. سارے کی سارے با معنی ہیں اور سب کی سب کلمات ہیں، یعنی کلمات ہیں. کلمہ کی جمع کیا ہے؟ کلمات. یہ سمجھ آ گئی آپ کو لفظ کی دونوں کائنڈس سمجھ آ گئی، با معنی اور بے معنی. بریک میں آپ نے چائے شائے لی، بسکٹ شسکٹ، سموسے وموسے کچھ تو کھائے ہوں گے نا آپ نے. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا بولا ساتھ ساتھ؟ چائے کے ساتھ چائے، بسکٹ کے ساتھ بسکٹ. تو ایسے کوئی الفاظ جو معنی نہیں رکھتے ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں. ہم اپنی زبان میں یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن سننے میں کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. کپڑے وپڑے دھو لو، چلو کوئی چیز، کسی بھی چیز پہ بہت سے لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ محمل الفاظ بولتے رہتے ہیں. تو ایسے کوئی بھی الفاظ قرآن پاک میں نہیں ہے. اب ہم کلمہ کی اقسام پڑھیں گے. اتنا کلیئر ہے سب کو؟